فرمایا گزشتہ قوموں کو تنگی میں اور تکلیف میں مبتلا کیا تاکہ وہ گڑ گڑا کر دعا کریں۔ جنہوں نے دعائیں کی ان کے تو مسائل حل ہو گئے، ان کے تو بیڑے پار ہو گئے، اور جنہوں نے ایسا نہیں کیا فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم، تو جب ان کے پاس تنگی کا عذاب آیا تو انہوں نے کیوں نہ گڑ گڑا کر دعا کی، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے کاموں کو مزین کر دیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جب ان پر تنگی آئی تو وہ گڑ گڑا کر دعا مانگتے، لیکن شیطان نے کیا کیا، ان کے برے کاموں کو مزین کر دیا، کہا یہ بہت اچھا کام ہے، ان کے برے کاموں کو فیشن بنا دیا، اور وقت کے ساتھ چلنا یہ ان کو سمجھایا کہ یہ بھی نیکسٹ فیشن یہی ہے، اب آنے والا دور اسی کام کا ہے، یہ ذہنوں میں بٹھا دیا۔ اب اس پر آپ سوچتے جائیں، جتنا بڑا حرام کام ہوگا آپ غور کریں، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اس پر صادقہ تھا نظر آئے گا، سٹیٹس سمبل بن گیا، اور یہ کہا جانے لگا کہ بھئی کیا پارٹی تھی، کیا مہندی تھی، کیا شراب تھی، ولایتی منگوائی تھی۔ کیا یہ فیشن کے طور پہ کہا نہیں جاتا؟ فیشن بن گیا، شراب کی بوتلوں کو ایسا خوبصورت اور مزین کر دیا کہ آنکھیں دنگ رہ جاتی ہیں، اور ہے کیا، ام الخبائث، برائیوں کی ماں اس کے اندر۔ تو فرمایا وہ جو برباد قومیں تھی جن پر عذاب آیا، ان کے لیے کیا تھا، شیطان نے ان کے برے کاموں کو مزین کر دیا، انہیں حسین بنا کے پیش کر دیا، جس کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو گئے، وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل سخت ہو گئے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر جب وہ اس نصیحت کو بھول گئے جو ان کو کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یہ ایک ہی مقام میں پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا جب مصیبتیں آئیں گڑ گڑا کر دعائیں نہیں مانگی، برے کام شیطان نے مزین کر دیے، دل سخت ہو گئے۔ اچھا پھر یہ سب کچھ جب ہوا، وہ نصیحتوں کو بھول گئے، وہ ڈرانے والی باتوں کو بھول گئے، عذاب کی باتوں کو بھول گئے، سب باتیں انہوں نے نظر انداز کرنا شروع کر دی، ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا، تو پھر کیا ہوا، پھر تنگی نہیں آئی، پھر رزق کم نہیں ہوا۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، اللہ نے ہر چیز کے دروازے کھول دیے ان پر، چھپڑ پھاڑ کر انہیں عطا کیا، بے انتہا رزق انہیں عطا کیا۔ یہ جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ برائیوں کے باوجود، گناہوں کے باوجود تنگی نہ آئے، رزق میں اضافہ ہو، بظاہر برکتیں نظر آئے، تو یہ عذاب ہوتا ہے۔ یہ عذاب یہ اس بات کا پیش خیمہ ہوتا ہے کہ اب پکڑ ہونے والی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ اللہ تعالی بندوں کو ان کے گناہوں کے باوجود ان کے سوالوں کے مطابق عطا فرماتا ہے، تو یہ صرف اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ پھر آپ نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی، یہی آیت کہ بندے گناہ کر رہے ہیں، پھر بھی جو مانگ رہے ہیں اللہ دے رہا ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں ہم بڑے قریب ہیں، ہم بڑے قرب کی منازل میں، ہم نے جو مانگا اللہ نے دے دیا۔ بھئی اللہ نے اس لیے نہیں دیا کہ بڑا خوش تھا، اس لیے دیا کہ اب تمہیں وہ آزمائشوں میں نہیں ڈال رہا، اب ڈھیل ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی کنڈیشن سے بچائے اور ہمیں اپنے نافرمان بندوں کی فہرست میں داخل ہونے سے بچائے۔